حضرت ابو جعفر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت سوید بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے حق کی خاطر لڑتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4101۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تلوار میان سے نکال کر لوگوں پر چلانی شروع کر دے اس کا خون ضائع ہے، یعنی اس کا قتل جائز ہے، اس کی کوئی دیت ہوگی نہ قصاص۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4102۔ عبد الرزاق سے بھی یہ حدیث انہی الفاظ سے مروی ہے، مگر اس نے اسے مرفوع بیان نہیں کیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4103۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس نے لوگوں پر اسلحہ سونتا پھر اسے چلانا شروع کر دیا تو اس کا خون ضائع ہے، یعنی کوئی معاوضہ ہوگا نہ اس کا قصاص ہی لیا جائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4104۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہم مسلمانوں پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4105۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ یمن کے حاکم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں کچھ سونا بھیجا جو ابھی مٹی سے الگ نہیں کیا گیا تھا۔ آپ نے وہ سارا سونا تقسیم فرما دیا۔ اقرع بن حابس حنزلی کو جو کہ بنو مجاشع سے تھے، عیینہ بن بدر فزاری کو، علقمہ بن علاسہ عامری کو جو کہ بنو کلاب میں سے تھا، اور زید خیل تائی کو جو کہ بنو نبہان میں سے تھا۔ اس بات سے قریش اور انصار کو غصہ آ گیا۔ وہ کہنے لگے، آپ نجدی سرداروں کو دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں ان کی تعلیف قلب کرتا ہوں۔ اتنے میں ایک آدمی آیا جس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی، رخسار ابھرے ہوئے، داڑھی گنی اور سر مونڈا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا، اے محمد، اللہ سے ڈر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہی اللہ کا نافرمان ہوں تو کون اللہ کی اطاعت کرے گا؟ اس اللہ تعالیٰ نے تو مجھے زمین والوں پر امین بنایا ہے، تبھی تو مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، لیکن تم مجھے امانتدار نہیں سمجھتے۔ چنانچہ حاضرین میں سے ایک شخص نے اس کے قتل کی اجازت طلب کی، لیکن آپ نے اجازت نہ دی۔ جب وہ آدمی چلا گیا تو آپ نے فرمایا، اس کی نسل سے کچھ ایسے لوگ نمودار ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے، مگر وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ دین سے اس طرح صاف نکل جائیں گے جس طرح تیر اپنے شکار سے صاف نکل جاتا ہے۔ وہ مسلمانوں کو قتل کریں گے، بت پرستوں کو کچھ نہیں کہیں گے۔ اللہ کی قسم، اگر میں نے انہیں پایا تو انہیں قوم عاد کی طرح قتل کر دوں گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4106۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، آخر زمانے میں کچھ نوعمر کم عقل لوگ ظاہر ہوں گے۔ وہ مخلوق میں سے بہترین شخص یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کریں گے۔ ان کا ایمان ان کے حلق سے تجاوز نہیں کرے گا۔ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح شکار کے جسم سے تیر صاف نکل جاتا ہے۔ جب تمہاری ان سے ملاقات ہو تو انہیں بے درہ قتل کرو، کیونکہ ان کا قتل کرنے والے کے لیے قیامت کے اجر و ثواب کا ذریعہ ہوگا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4107۔ حضرت شریک بن شہاب سے منقول ہے کہ میری خواہش تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی کو ملوں اور ان سے خارجیوں کے بارے میں پوچھوں۔ چنانچہ عید المبارک کے دن حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میری ملاقات ہوئی۔ ان کے ساتھ ان کے کوئی ساتھی بھی تھے۔ میں نے ان سے کہا، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خارجیوں کا ذکر فرماتے سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنے کانوں سے سنا، اور میں نے اس وقت آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کے پاس کچھ مال لایا گیا۔ آپ نے اسے تقسیم فرما دیا، اپنی دائیں بائیں طرف والے لوگوں کو دیا، لیکن اپنے پیچھے والے لوگوں کو کچھ نہ دیا۔ آپ کے پیچھے سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہا، اے محمد،
آپ نے تقسیم میں انصاف نہیں کیا۔ وہ آدمی کالے رنگ کا منڈے ہوئے سر والا تھا، اس پر 2 سفید کپڑے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سن کر شدید غصہ آیا اور آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، تم میرے بعد کوئی آدمی مجھ سے بڑھ کر انصاف کرنے والا نہیں پاؤ گے۔ پھر فرمایا، آخر زمانے میں ایسے لوگ ظاہر ہوں گے، اور یہ بھی مجھے انہی سے لگتا ہے، جو قرآن پڑھیں گے مگر وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر اپنے شکار سے صاف نکل جاتا ہے۔ ان کی خصوصی علامت سر منڈوانا ہے۔ وہ لوگ ہمیشہ بار بار نکلتے رہیں گے حتیٰ کہ ان میں سے آخری گروہ مزید دجال کے ساتھ نکلے گا۔ جب تم ان سے ملو تو انہیں بے دریغ قتل کرو، وہ تمام مخلوقات میں سے بدترین لوگ ہیں۔ امام عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ شریک بن شہاب یعنی راوی حدیث کوئی معروف آدمی نہیں بلکہ مجہول ہے، کیونکہ ازرق بن قیس کے علاوہ دوسرے کسی شخص نے اس سے روایت بیان نہیں کی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4108۔ حضرت سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان سے لڑنا کفر اور اسے گالی دینا فسق یعنی کبیرہ گناہ ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4109۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق اور اسے لڑائی لڑنا کفر ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4110۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق یعنی کبیرہ گناہ ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ ابان نے ابو اسحاق سے پوچھا، ابو اسحاق، آپ نے یہ حدیث صرف ابو الاحوص سے سنی ہے؟ نہیں، بلکہ اسود اور حبیرہ سے بھی میں نے یہ حدیث سنی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4111۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس سے لڑائی لڑنا کفر ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4112۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اسے لڑائی کرنا کفر ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4113۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی گلوچ کرنا فسق اور اسے لڑائی لڑنا کفر ہے۔ امام شعبہ نے اپنے استاد حماد سے کہا، تم کس پر تہمت لگاتے ہو؟ کیا تم منصور پر تہمت لگاتے ہو؟ کیا تم زبید پر تہمت لگاتے ہو؟ کیا تم سلیمان پر تہمت لگاتے ہو؟ حماد نے کہا، نہیں، میں ان میں سے کسی پر بھی تہمت نہیں لگاتا، لیکن میں ان سب کے استاد ابو وائل پر تہمت لگاتا ہوں کہ آیا اس نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث سنی ہے یا نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4114۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس کا دوسرے مسلمانوں سے لڑائی کرنا کفر ہے۔ زبید کہتے ہیں، میں نے ابو وائل سے پوچھا، کیا آپ نے اس حدیث کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں سنا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4115۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس سے لڑائی لڑنا کفر ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4116۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق اور اسے لڑائی لڑنا کفر ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4117۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مومن سے لڑائی لڑنا کفر اور اس کو گالی دینا فسق ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4118۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تسلیم شدہ امیر کی اطاعت سے نکل جائے اور جماعت سے جدا ہو جائے، اگر وہ اسی حال میں مرا تو جاہلیت کی موت مرا،
جو شخص میری امت کے خلاف مسلح ہو کر نکلا اور ہر نیک و بد کو بلا امتیاز قتل کرنے لگا، وہ نہ مومن کی پرواہ کرتا ہے نہ کسی ذمی کے عہد کا لحاظ رکھتا ہے، تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اور جو شخص کسی قسم کے حزبی، قومی یا مذہبی و گروہی تعصب میں آ کر کسی مبہم اور اندھے جھنڈے کے نیچے لڑا، کسی ایک جماعت کی طرف دعوت دیتا ہے یا کسی جماعت کی خاطر وہ غصے میں آ کر لڑتا ہے اور مارا جاتا ہے، تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4119۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اندھا دھند تعصب میں آ کر کسی مبہم اور اندھے جھنڈے کے تحت لڑا، وہ صرف اپنے گروہ کی حمایت میں لڑتا اور اسی کی حمایت میں غضبناک ہوتا ہے، وہ مارا جائے تو اس کی موت جاہلیت کی حرام موت ہوگی۔ امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کا راوی عمران القطان قوی نہیں ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4120۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کی طرف اسلحے کے ساتھ اشارہ کرے، یعنی ایک مسلمان دوسرے پر ہتھیار اٹھا لے اور دوسرا بھی اٹھا لے، تو وہ دونوں جہنم کے کنارے پر ہوتے ہیں، اور جب ایک دوسرے کو قتل کر دے تو دونوں اکٹھے جہنم میں گر پڑتے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4121۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب دو مسلمان ایک دوسرے پر اسلحے کے ساتھ حملہ کریں، وہ دونوں جہنم کے کنارے پر ہوتے ہیں، پھر جب ان میں سے کوئی ایک دوسرے کو قتل کر دیتا ہے تو دونوں آگ میں جاتے ہیں، یعنی قاتل تو مسلمان کو قتل کرنے کی وجہ سے اور مقتول اس لیے کہ اس کی نیت بھی مسلمان کو قتل کرنے ہی کی تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4122۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان اپنی تلواریں لے کر ایک دوسرے کے مقابل آ جائیں، پھر ان میں سے ایک دوسرے کو قتل کر دے تو وہ دونوں جہنم میں جائیں گے۔ پوچھا گیا، اللہ کے رسول، قاتل کا جہنم میں جانا تو سمجھ میں آتا ہے، مگر مقتول کے جہنم میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا ارادہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4123۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان اپنی تلواریں لے کر ایک دوسرے کے مقابل آ جائیں، پھر ان میں سے کوئی دوسرے کو قتل کر دے تو وہ دونوں آگ میں جائیں گے۔ یہ روایت بھی بالکل پہلی روایت کی طرح ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4124۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان اپنی تلواریں لے کر آمنے سامنے آ جائیں، جبکہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہتا ہو، پھر خواہ کوئی کسی کو قتل کر دے تو دونوں آگ میں جائیں گے۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، قاتل تو ٹھیک ہے مگر مقتول کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے پر حریص تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4125۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان تلواریں لے کر مقابلہ کرنے لگیں، پھر ان میں سے ایک دوسرے کو قتل کر دے تو قاتل اور مقتول دونوں آگ میں جائیں گے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4126۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جب دو مسلمان اپنی تلواریں یا کوئی بھی اسلحہ لے کر آمنے سامنے آ جائیں، پھر ان میں سے ایک دوسرے کو قتل کر دے تو قاتل اور مقتول دونوں آگ میں جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کی، قاتل تو جہنم میں جائے مگر مقتول کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے بھی تو اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4127۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جب دو مسلمان تلواریں لے کر ایک دوسرے سے لڑنے لگیں پھر ان میں سے ایک دوسرے کو مار دے تو قاتل اور مقتول دونوں آگ میں جائیں گے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4128۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان تلواروں سے مسلح ہو کر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں اور لڑنے لگیں پھر ان میں سے ایک دوسرے کو قتل کر دے یا دونوں ایک دوسرے کو قتل کر دیں تو قاتل اور مقتول دونوں آگ میں جائیں گے۔ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، قاتل کا جہنم میں جانا تو صحیح ہے مگر مقتول کیوں آگ میں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا ارادہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے ہی کا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4129۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4130۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگ جاؤ۔ کسی شخص کو اس کے باپ یا بھائی کے جرم میں نہ پکڑا جائے گا۔ امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ مذکورہ روایت متصل بیان کرنا غلط ہے، درست یہ ہے کہ یہ روایت مرسل ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4131۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں اتارنے لگو۔ کسی آدمی کو اس کے باپ یا بھائی کے جرم میں نہیں پکڑا جا سکتا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4132۔ حضرت مسروق سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس حال میں نہ پاؤں کہ تم میرے بعد کافر بن جاؤ اور ایک دوسرے کی گردنیں کاٹو۔ کسی شخص کو اس کے باپ یا بھائی کے جرم میں گرفتار نہ کیا جائے گا۔ یہ مرسل روایت موصول کی نسبت درست ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4133۔ حضرت مسروق سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد کافر نہ بن جاؤ۔ یہ روایت مرسل ہے اور یہی صحیح ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4134۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد گمراہ نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4135۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے دن لوگوں کو چپ کرایا اور فرمایا، میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں اتارنے لگو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4136۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، لوگوں کو چپ کراؤ۔ پھر آپ نے فرمایا، اے لوگو، تمہیں مسلمان دیکھنے کے بعد میں تمہیں اس حال میں نہ پاؤں کہ تم میرے بعد کافر بن جاؤ اور ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4137۔ حضرت یزید بن ہرمز سے روایت ہے کہ نجدہ حروری یعنی خارجی جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شورش کے دوران میں آیا تو اس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام نامہ بھیجا اور پوچھا کہ آپ کی رائے میں خمس میں سے قرابتداروں کا حصہ کسے ملے گا؟ انہوں نے فرمایا، ہمیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حصہ ان یعنی بنی ہاشم اور بنی مطلب کے لیے تقسیم کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ہمیں خمس میں سے کچھ مال پیش کیا، جسے ہم نے اپنے حق سے کم سمجھا تو ہم نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پیشکش کی تھی کہ وہ ان میں سے نکاح کرنے والے کی مدد کریں گے، ان کے مقروض کا قرض ادا کریں گے اور ان سے محتاج لوگوں کو عطیات دیں گے۔ اس سے زائد دینے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ سنن نسائی
حدیث نمبر 4138۔ حضرت یزید بن ہرمز سے منقول ہے کہ نجدہ حروری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تحریری طور پر پوچھا کہ قرابت داری کا حصہ کس کو ملے گا۔ یزید بن ہرمز نے کہا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے نجدہ کو جواب میں تحریر کیا تھا، میں نے لکھا تھا کہ تم نے مجھ سے قرابت داروں والوں کے حصے کے متعلق پوچھا ہے کہ کس کو ملے گا۔ یہ حصہ دراصل ہم اہل بیت کا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ پیشکش کی تھی کہ اس حصے میں سے میں تم میں سے غیر شادی شدہ کی شادی کروں گا اور فقیر کو عطیہ دوں گا اور مقروض کا قرض ادا کروں گا، لیکن ہم نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا، الا یہ کہ وہ ہمارا خمس پورے کا پورا ہمیں دے دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے انکار کیا تو ہم نے یہ انہی پر چھوڑ دیا اور تھوڑا لینے سے انکار کر دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4139۔ حضرت اوزاعی سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے عمر بن ولید کو لکھا کہ تیرے باپ ولید بن عبد الملک بن مروان نے تجھے پورا خمس دے دیا تھا، حالانکہ در حقیقت تیرے باپ کا حصہ ایک عام مسلمان کے حصے کے برابر تھا۔ اس خمس میں تو اللہ تعالیٰ کا حق تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کا، یتامہ و مساکین اور مسافروں کا حق تھا۔ قیامت کے دن تیرے باپ سے جھگڑا کرنے والے لوگ کس قدر ہوں گے؟ وہ شخص کیسے نجات پائے گا جس سے حق وصول کرنے والے اس قدر زیادہ ہوں؟ پھر تیرا اعلانیہ آلات موسیقی استعمال کرنا اور بنسری بجانا اسلام کے اندر ایک بدعت ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ میں تیرے پاس ایسا شخص بھیجوں جو تیرے لمبے لمبے قبیح بالوں کو کاٹ دے یا تیرے لمبے قبیح بالوں سے پکڑ کر تجھے گھسیٹ لائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4140۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہمارا مقصد آپ سے غزوہ حنین کی غنیمت بنو ہاشم اور بنو مطلب میں تقسیم کرنے کے بارے میں بات چیت کرنا تھا۔ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے ہمارے بھائیوں بنو مطلب بن عبد مناف کو خمس میں سے حصہ دیا مگر ہمیں کچھ نہیں دیا، جبکہ آپ سے ہماری اور ان کی رشتہ داری ایک جیسی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو بنو ہاشم اور بنو مطلب کو ایک ہی چیز سمجھتا ہوں۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد شمس اور بنو نوفل کو اس خمس میں سے کچھ نہیں دیا جیسے آپ نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو حصہ دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4141۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرابت داری کا حصہ بنو ہاشم اور بنو مطلب میں تقسیم فرما دیا تو میں اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، بنو ہاشم کی فضیلت کا تو ہم انکار نہیں کرتے کیونکہ وہ آپ کا خاندان ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان میں سے بنایا ہے، لیکن بنو مطلب کو آپ نے دیا اور ہمیں نہیں دیا، حالانکہ در حقیقت آپ سے ہمارا اور ان کا تعلق ایک جیسا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دور جاہلیت میں بھی مجھ سے جدا نہیں رہے اور اسلام میں بھی ہمارے ساتھ رہے، لہٰذا بنو ہاشم اور بنو مطلب ایک چیز ہیں۔ یہ فرماتے ہوئے آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پھنسایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4142۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے دن ایک اونٹ کے پہلو سے اون کا ایک بال لیا اور فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے میرے لیے خمس کے علاوہ اتنا بھی جائز نہیں، اور خمس بھی پھر تم پر ہی لوٹا دیا جاتا ہے۔ ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ راوی حدیث ابو سلام کا نام ممتور ہے اور وہ حبشی ہے، اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو امامہ کا نام سدی بن اجلان ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4143۔ حضرت عمر بن شعیب کے پردادا محترم حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کے پاس آئے
اور اپنی 2 انگلیوں کے درمیان اس کے کوہان سے اون پکڑی اور فرمایا میرے لیے مال غنیمت سے اتنا بھی جائز نہیں علاوہ خمس کے، اور وہ خمس بھی تم پر ہی لوٹا دیا جاتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4144۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بنو نذیر کا مال ان مالوں میں سے تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کے بغیر عطا فرمایا تھا۔ مسلمانوں نے اس کے حصول کے لیے اس پر اپنے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے تھے، یعنی لڑائی کے بغیر ہی حاصل ہوا۔ آپ اس میں سے اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے 1 سال کی خوراک رکھ لیتے تھے، اور باقی مال کو جہاد فی سبیل اللہ کی تیاری کے لیے گھوڑے اور اسلحہ خریدنے میں خرچ فرما دیتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4145۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا جبکہ وہ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور خمس خیبر سے اپنی وراثت طلب کرتی تھیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہمارے ترکے میں وراثت نہیں چلتی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4146۔ حضرت عطا سے اللہ تعالیٰ کے فرمان وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ الآیہ، یعنی تم جان لو کہ جو بھی تم غنیمت حاصل کرو اس کا 5واں حصہ اللہ تعالیٰ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رشتہ داروں کے لیے ہے۔ کے بارے میں مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ایک ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حصے میں سے مفلس اور تنگ دست لوگوں کو جہاد کے لیے سواریاں مہیا کرتے اور اس میں سے ضرورت مندوں اور محتاجوں کو دیتے، جہاں چاہتے خرچ فرماتے اور اس سے جو چاہتے کرتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4147۔ حضرت قیس بن مسلم سے روایت ہے کہ میں نے حضرت حسن بن محمد سے اللہ تعالیٰ کے فرمان وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسًا، جان لو کہ تم جو بھی غنیمت حاصل کرو اس کا خمس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ کہ مفہوم کے بارے میں پوچھا، انہوں نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا آغاز کلام کا انداز ہے، ورنہ دنیا اور آخرت سب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ اور قرابت داروں کے 2 حصوں میں لوگوں نے اختلاف کیا۔ بعض نے کہا کہ آپ کے بعد آپ کا حصہ خلیفہ اور حاکم وقت کے لیے ہوگا، اسی طرح بعض نے کہا کہ رشتہ داروں کا حصہ اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے لیے ہے، اور بعض نے کہا اب رشتہ داروں کا حصہ خلیفہ وقت کے رشتہ داروں کے لیے ہوگا۔ پھر بالآخر انہوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ یہ دونوں حصے جہاد کے لیے گھوڑے اور اسلحہ خریدنے میں خرچ کیے جائیں۔ چنانچہ حضرات ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے دور خلافت میں یہ دونوں حصے اسی مصرف میں خرچ ہوتے رہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4148۔ موسیٰ بن ابو عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے یحییٰ بن جزار سے اس آیت وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، تم جان لو کہ جو بھی تم غنیمت حاصل کرو اس کا 5واں حصہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ کہ مفہوم کے بارے میں پوچھا، میں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خمس میں کتنا حصہ تھا؟ انہوں نے کہا خمس کا 5واں حصہ۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4149۔ حضرت یزید بن شخیر سے مروی ہے کہ میں بصرہ کے محلے مربد میں حضرت مطرف کے ساتھ تھا کہ ایک آدمی آیا، اس کے پاس سرخ چمڑے کا ایک ٹکڑا تھا۔ اس نے کہا یہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر دیا تھا، تم میں سے کوئی پڑھ سکتا ہے؟ میں نے کہا میں پڑھ دیتا ہوں۔ اس میں لکھا تھا یہ دستاویز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بنو زہیر بن اقیش کے لیے لکھی گئی ہے کہ اگر وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دیں، مشرکین سے الگ تھلگ ہو جائیں اور اپنی حاصل کردہ غنیمتوں میں سے خمس یعنی حکومت کو دینے کا اقرار کریں، نیز وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام حصہ اور خصوصی حصہ صفی بھی ادا کریں، تو وہ بے خوف ہو کر رہیں۔
ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فرمان امن حاصل ہوگا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4151۔ حضرت مجاہد بیان کرتے ہیں کہ وہ خمس جو اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے تھا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رشتہ داروں کے لیے تھا، کیونکہ وہ صدقہ نہیں لیتے تھے، لہذا خمس کا 5واں حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، اور خمس کا ایک اور 5واں حصہ آپ کے رشتہ داروں کے لیے تھا۔ یتیموں کے لیے بھی اسی قدر یعنی 5واں حصہ تھا، مساکین کے لیے بھی 5واں حصہ تھا، اور مسافروں کے لیے بھی 5واں حصہ تھا۔ ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، یعنی تم جان لو کہ جو بھی تم غنیمت حاصل کرو اس کا 5واں حصہ اللہ تعالیٰ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا اللہ، یہ تو آغاز کلام یعنی تبرک کے لیے ہے، کیونکہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے غنیمت اور خمس کے مسئلے میں اپنا ذکر پہلے اس لیے فرمایا ہو کہ یہ انتہائی عمدہ کمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صدقے کی نسبت اپنی طرف نہیں فرمائی، کیونکہ یہ لوگوں کا میل کچیل ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ غنیمت سے کچھ مال لے کر بیت اللہ پر صرف کیا جائے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ والا حصہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ اب امام وقت یعنی حاکم اعلیٰ کو ملے گا۔ وہ اس سے گھوڑے اور اسلحہ وغیرہ خریدے گا، اور جن کو وہ مناسب سمجھے ان کو اس میں سے عطیات دے گا۔ مثلا جن لوگوں نے مسلمانوں کے لیے کوئی کارنامے سر انجام دیے ہوں اور جن سے مسلمانوں کا فائدہ ہو، محدثین، فقہا، حفاظ اور دیگر اہل علم وغیرہ بھی اس میں شامل ہیں۔ قرابت داری کا حصہ بنو ہاشم اور بنو مطلب میں تقسیم ہوگا، خواہ وہ مالدار ہوں یا فقیر۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان میں سے صرف فقراء کو ملے گا، اغنیاء کو نہیں، جیسے یتیموں اور مسافروں میں سے صرف فقراء کو ملتا ہے، اور میرے نزدیک یہ قول زیادہ درست ہے، واللہ عالم۔ چھوٹے بڑے، مرد اور عورت سب اس میں برابر ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حصہ ان کے لیے مقرر فرما دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں تقسیم فرمایا۔ کسی حدیث میں یہ ذکر نہیں کہ آپ نے ان میں سے کسی کو دوسرے سے زیادہ دیا ہو۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی خاندان کے لیے اپنی متروکہ جائیداد کے تیسرے حصے کی وصیت کر جائے تو علماء میں کوئی اختلاف نہیں کہ وہ ان کے درمیان برابر تقسیم ہوگا۔ مذکر مؤنث گنتی کے وقت ایک سے ہوں گے، یعنی کم و بیش نہیں دیا جائے گا۔ اسی طرح جو بھی چیز کسی قبیلے کو دی جائے وہ ان میں برابر تقسیم ہوتی ہے، الا یہ کہ وضاحت کر دی جائے، اور اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے۔ اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے حصے ان میں سے مسلمانوں کو ملیں گے، کافروں کو نہیں، اور ان میں سے کسی کو 2 حصے نہیں دیے جائیں گے۔ مثلا مسکین کا بھی، مسافر کا بھی، بلکہ ایک حصہ دیا جائے گا۔ اسے کہا جائے گا ان میں سے جون سا چاہے لے لو، اور باقی 4 حصے یعنی خمس کے علاوہ غنیمت امام وقت یعنی حاکم اعلیٰ یا اس کا نمائندہ جنگ میں حاضر ہونے والے بالغ مسلمانوں میں تقسیم کر دے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4152۔ حضرت مالک بن اوس بن حدثان سے روایت ہے کہ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جھگڑتے ہوئے آئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے اور اس یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان فیصلہ فرمائیے۔ حاضرین نے بھی کہا ان کے درمیان ضرور فیصلہ فرمائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لیکن میں ان کے درمیان فیصلہ نہیں کروں گا، جبکہ انہیں علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی، جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان متنازع زمینوں کے سرپرست اور متولی تھے۔ آپ ان سے اپنے اہل بیت کی خوراک لیتے اور باقی آمدن بیت المال میں رکھتے تھے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بعد ان کے سرپرست اور متولی بنے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں ان کا سرپرست اور متولی بنا، اور میں نے ان میں وہی کچھ کیا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ پھر یہ دونوں یعنی حضرات علی و عباس رضی اللہ عنہما میرے پاس آئے اور مجھ سے مطالبہ کیا کہ یہ زمین ان کے سپرد کی جائے، اس شرط پر کہ وہ اسی طریقے سے اس کا انتظام کریں گے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے اور میں کرتا رہا ہوں۔
میں نے اس شرط پر ان کو زمین دے دی اور ان سے عہد و پیمان لے لیا، پھر یہ دوبارہ میرے پاس آئے۔ یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ اتنی زمین میرے انتظام میں دے دیجئے جو مجھے میرے بھتیجے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور وراثت ملتی، اور یہ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ اتنی زمین میرے انتظام میں دے دیجئے جو میری بیوی یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وراثت میں ملتی۔ اگر تو یہ چاہے کہ میں ان کو اس شرط پر زمین سپرد کر دوں کہ وہ اس میں اس طرح انتظام کریں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے، اور میں کرتا رہا ہوں، پھر تو میں اس شرط پر زمین ان کے سپرد کرتا ہوں، ورنہ میں انتظام سنبھال لیتا ہوں۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، یعنی تم جان لو کہ جو بھی تم غنیمت حاصل کرو اس کا 5واں حصہ اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رشتہ داروں یعنی اہل بیت، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، خمس تو ان کے لیے ہو گیا۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، یعنی بلا شبہ صدقات فقراء، مساکین، صدقات جمع کرنے والے ملازمین، مؤلفۃ القلوب، غلاموں، مقروضوں اور مجاہدین کے لیے ہیں۔ یہ صدقات ان کے لیے ہو گئے۔ وما افاء اللہ علی رسولہ منہم، اور جو مال غنیمت اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے یعنی بنو نذیر سے عطا فرمایا ہے، اس کے لیے تم نے نہ گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ۔ حضرت زہری بیان کرتے ہیں کہ یہ زمینیں خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھیں۔ اسی طرح کچھ عربی بستیاں جیسے فتق وغیرہ بھی آپ کے لیے خاص تھیں۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بستیوں سے دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ نیز یہ ان فقراء مہاجرین کے لیے ہے جن کو ان کے گھر بار سے نکال دیا گیا، اور ان انصار کے لیے جو دارالاسلام یعنی مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں اور مہاجرین کی آمد سے قبل ہی مسلمان ہو چکے تھے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ان کے بعد آئے یا آئیں گے۔ یہ آیت تمام مسلمانوں کو شامل ہے، کسی مسلمان کو بھی باہر نہیں رہنے دیا، سب کا اس مال میں حق ہے، البتہ وہ غلام جو تمہاری ملکیت میں ہیں ان کا کوئی حق نہیں، اور اگر میں زندہ رہا تو انشاءاللہ ہر مسلمان کو اس کا حق لازماً مل کے رہے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4153۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی کہ ہم ہر آسانی و تنگی اور خوشی و ناخوشی میں آپ کی بات سنیں گے اور اطاعت کریں گے، اور ہم حاکم سے اس کی حکومت نہیں چھینیں گے، اور ہم حق پر قائم رہیں گے جہاں بھی ہوں، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4001۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی کہ ہر آسانی اور تنگی میں آپ کی بات سنیں گے اور اطاعت کریں گے، اور باقی روایت حسب سابق ذکر کی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4155۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی کہ ہم ہر تنگی و آسانی اور ہر پسند و ناپسند میں آپ کی بات سنیں گے اور اطاعت کریں گے، اور ہم حاکم سے اس کی حکومت کے بارے میں جھگڑا نہیں کریں گے، اور ہم جہاں بھی ہوں حق پر قائم و دائم رہیں گے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4156۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی کہ ہم ہر تنگی و آسانی اور خوشی و ناخوشی میں آپ کی بات سنیں گے اور اطاعت کریں گے، خواہ دوسروں کو ہم پر ترجیح دی جائے، اور ہم حاکموں سے ان کی حکومت نہیں چھینیں گے، اور ہم جہاں بھی ہوں حق بات ڈنکے کی چوٹ کہیں گے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4157۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی کہ ہم اپنے عسر و یسر اور اپنی پسند و ناپسند میں آپ کی بات سنیں گے اور اطاعت کریں گے، اور ہم کسی صاحب اقتدار سے اس کے اقتدار کے بارے میں جھگڑا نہیں کریں گے، اور ہم جہاں بھی ہوں عدل و انصاف پر قائم رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔
سنن نسائی حدیث نمبر 4158۔ حضرت عبادہ بن ولید کے دادا محترم حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ ہم اپنی تنگی و آسانی اور اپنی پسند و ناپسند میں یعنی ہر حال میں آپ کی بات سنیں گے اور اطاعت کریں گے، خواہ دوسروں کو ہم پر ترجیح دی جائے، اور ہم صاحبان اقتدار سے ان کا اقتدار نہیں چھینیں گے، اور ہم جہاں کہیں بھی ہوں حق بات پر قائم رہیں گے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ شعبہ نے کہا حیث ما کانا کے الفاظ سیار نے ذکر نہیں کیے، یحییٰ نے ذکر کیے ہیں۔ سیار نے صرف وَأَن نَقُولُ بِالْحَقِّ کے الفاظ کہے ہیں۔ شعبہ نے کہا اگر میں نے اس میں کوئی زیادتی کی ہے تو وہ سیار یا یحییٰ کی طرف سے ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4159۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، تو اپنی پسند و ناپسند اور ہر تنگی و آسانی میں امیر کی اطاعت پر کاربند رہنا، اگرچہ تجھ پر دوسروں کو ترجیح دی جائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4160۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4161۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر بیعت کی کہ آپ کی بات سنوں گا اور مانوں گا اور ہر مسلمان سے خیر خواہی کروں گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4162۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت موت کے الفاظ پر نہیں کی تھی، ہم نے صرف اس بات کی بیعت کی تھی کہ میدان جنگ سے بھاگیں گے نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4163۔ حضرت یزید بن ابی عبید سے منقول ہے کہ میں نے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حدیبیہ کے دن تم یعنی صحابہ نے کس بات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی؟ انہوں نے فرمایا موت پر۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4164۔ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں فتح مکہ کے دن اپنے والد حضرت امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے والد سے ہجرت کی بیعت لے لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان سے جہاد کی بیعت لیتا ہوں، ہجرت تو اب ختم ہو چکی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4165۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی کہ آپ نے فرمایا، مجھ سے بیعت کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، کسی پر اپنی طرف سے گھڑ کر جھوٹ و بہتان نہیں باندھو گے، اور کسی نیکی کے کام میں میری نافرمانی نہیں کرو گے۔ پھر جو شخص اس عہد کو پورا کرے گا اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اور تم میں سے جس شخص نے ان میں سے کوئی کام کر لیا اور اس کو دنیا میں اس کی سزا مل گئی تو وہ سزا اس کے گناہ کو مٹا دے گی، اور جس شخص نے ان میں سے کوئی کام کیا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیا تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، چاہے معاف فرمائے چاہے سزا دے۔ احمد بن سعید نے عبید اللہ بن سعد کی مخالفت کی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4166۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم ان کاموں کی مجھ سے بیعت نہیں کرتے جن کی عورتوں نے بیعت کی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، کسی پر اپنی طرف سے گھڑ کر بہتان نہیں باندھو گے، اور کسی اچھے کام میں میری نافرمانی نہیں کرو گے۔ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیوں نہیں، ہم بیعت کریں گے۔ پھر ہم نے ان کاموں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد جس نے
ان میں سے کوئی کام کیا اور اس کو سزا مل گئی تو وہ سزا اس کے گناہ کو مٹا دے گی، اور جس کو دنیا میں سزا نہ ملے تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، چاہے وہ اسے معاف فرما دے چاہے سزا دے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4167۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں آپ سے ہجرت پر بیعت کرنے آیا ہوں، جبکہ میں اپنے ماں باپ کو روتا چھوڑ آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے پاس واپس جا اور جیسے تو نے انہیں رلایا ہے اسی طرح انہیں ہنسا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4168۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کی اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا، اللہ تجھ پر رحم کرے، ہجرت بہت مشکل کام ہے، کیا تیرے پاس اونٹ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، کیا تو ان کی زکوٰۃ دیتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، بستیوں سے باہر رہ کر نیکی کے کام کرتا رہ، یقیناً اللہ تعالیٰ ہجرت نہ کرنے کی بنا پر تیرے عمل کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4169۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہجرت کون سی افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ تو ان کاموں کو چھوڑ دے جنہیں تیرا رب تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہجرت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تو شہری کی ہجرت، دوسری بدوی یعنی اعرابی کی ہجرت۔ بدوی کا کام یہ ہے کہ جب اسے بلایا جائے تو وہ آ جائے، اور جب اسے حکم دیا جائے تو وہ اطاعت کرے، لیکن شہری کو مشقت بھی زیادہ ہے اور ثواب بھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4170۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس لیے مہاجر تھے کہ انہوں نے مشرکین اور ان کے علاقے کو چھوڑ دیا تھا، اور انصار میں سے بھی کچھ لوگ مہاجر تھے، کیونکہ مدینہ بھی آپ کی تشریف آوری سے پہلے شرک اور مشرکین کا علاقہ تھا۔ چنانچہ کچھ انصار عقبہ کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ مکرمہ چلے آئے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4171۔ حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا کام بتائیے جس پر میں قائم رہوں اور اسے جاری رکھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہجرت کر، اس وقت تیرے حق میں اس کے برابر کوئی اور کام نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4172۔ حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں فتح مکہ کے دن اپنے والد محترم کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، اور میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے والد سے ہجرت کی بیعت لے لیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان سے جہاد کی بیعت لیتا ہوں، ہجرت تو اب ختم ہو چکی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4173۔ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، لوگ کہتے ہیں کہ مہاجرین کے علاوہ کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ نے فرمایا، فتح مکہ کے بعد مکے سے ہجرت کی کوئی ضرورت نہیں رہی، لیکن جہاد کرو اور نیت رکھو، اگر کبھی ہجرت کرنا پڑی تو کریں گے، اور جب تم سے جہاد کے لیے نکلنے کو کہا جائے تو نکلو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4174۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا، اب مکے سے ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں، البتہ جہاد کرو اور نیت رکھو، جب تم سے جہاد کے لیے گھروں سے نکلنے کو کہا جائے تو نکلو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4175۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہجرت کی ضرورت نہیں رہی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4176۔ حضرت عبداللہ بن وقدان سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک وفد کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، ہم میں سے ہر شخص آپ سے کوئی نہ کوئی سوال کرتا تھا،
میں سب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں اپنے پیچھے بہت سے لوگ چھوڑ آیا ہوں جو کہتے ہیں کہ اب ہجرت ختم ہو چکی ہے۔ آپ نے فرمایا، جب تک کفار سے لڑائی جاری ہے ہجرت ختم نہیں ہو سکتی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4177۔ حضرت عبداللہ بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم ایک وفد کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ میرے ساتھی اپنی اپنی باری پر داخل ہوئے۔ آپ نے ان کی مطلوبہ حاجتیں پوری کی۔ میں سب سے آخر میں داخل ہوا۔ آپ نے فرمایا، تجھے کیا کام ہے؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہجرت کب ختم ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک کافروں سے لڑائی جاری ہے ہجرت ختم نہیں ہوگی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4178۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے عرض کی کہ اب میں آپ سے بیعت کرتا ہوں کہ ہر پسند و ناپسند میں آپ کی بات سنوں گا اور اطاعت کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جریر، تو اس کی طاقت بھی رکھتا ہے؟ اور فرمایا، تو کہہ اپنی طاقت کے مطابق۔ پھر آپ نے مجھ سے بیعت لی اور فرمایا کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4179۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے، ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے اور مشرکین سے علیحدہ رہنے پر۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4180۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ پھر راوی نے سابقہ روایت کی طرح بیان کیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4181۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو آپ لوگوں سے بیعت لے رہے تھے۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کی بیعت کروں، اور شرطیں آپ خود بتا دیجئے کیونکہ آپ زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تجھ سے بیعت لیتا ہوں کہ تو اللہ وحدہ کی عبادت کرے گا، نماز قائم کرے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا، ہر مسلمان کی خیر خواہی کرے گا اور مشرکین سے جدا رہے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4182۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے چند لوگوں کی معیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ آپ نے فرمایا، میں تم سے اس شرط پر بیعت لیتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، اور اپنی طرف سے گھڑ کر کسی پر بہتان ترازی نہیں کرو گے، اور کسی نیک کام میں میری نافرمانی نہیں کرو گے۔ تم میں سے جو شخص اس عہد پر قائم رہا اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اور جس نے ان میں سے کوئی کام کر لیا پھر اس کو اس کام کی سزا مل گئی تو اس کا گناہ دھل جائے گا، اور جس شخص کی اللہ تعالیٰ نے پردہ پوشی کی تو وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، چاہے اسے عذاب دے چاہے تو اسے معاف فرما دے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4183۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے کا ارادہ کیا تو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ایک عورت نے دور جاہلیت میں نوحہ کرنے میں مدد کی تھی، میں جا کر اس کی مدد کر کے آتی ہوں، پھر آ کر آپ کی بیعت کروں گی۔ آپ نے فرمایا، جا اس کی مدد کر آ۔ میں گئی اور میں نے اس کی مدد کا اسے بدلہ دیا، پھر میں آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4184۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت لی کہ ہم نوحہ نہیں کریں گی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4185۔ حضرت امیمہ بنت رقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں کچھ انصاری عورتوں کی معیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ ہم آپ سے بیعت ہونا چاہتی تھیں۔ ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ہم آپ سے بیعت کرتی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گی، چوری نہیں کریں گی،
زنا نہیں کریں گی، اپنی طرف سے جھوٹ گھڑ کر کسی پر بہتان ترازی نہیں کریں گی، اور کسی نیک کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق تم پابند ہوگی۔ ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر ہم سے بھی زیادہ مہربان اور رحم فرمانے والے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، اجازت دیجئے کہ ہم آپ کے دست مبارک پر بیعت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا۔ میرا زبانی طور پر 100 عورتوں سے بیعت کی بات چیت کرنا ایسے ہی ہے جیسے ہر عورت سے الگ طور پر بات چیت کروں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4186۔ آل شرید کے ایک شخص عمر کے والد سے روایت ہے کہ بنو ثقیف کے وفد میں ایک کوڑی شخص بھی آیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیغام بھیجا، واپس چلے جاؤ، میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں، میں نے تیری بیعت قبول کر لی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4187۔ حضرت ہرماس بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے بیعت کے لیے اپنا ہاتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھایا جبکہ میں اس وقت نابالغ بچہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیعت نہیں لی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4188۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک غلام آیا اور اس نے ہجرت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا کہ وہ غلام ہے۔ کچھ دیر بعد اس کا مالک آ گیا، وہ اسے لے کر جانا چاہتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ غلام مجھے بیچ دے۔ پھر آپ نے 2 کالے غلام دے کر اس کو خریدا۔ اس کے بعد آپ کسی سے بیعت نہ لیتے حتیٰ کہ پوچھ لیتے کہ وہ غلام تو نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4189۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر قبول اسلام کی بیعت کی۔ پھر اس اعرابی کو مدینہ منورہ میں تب چڑھ گیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، مجھے میری بیعت واپس فرما دیجئے۔ آپ نے انکار کر دیا۔ وہ دوبارہ آیا، پھر کہنے لگا، میری بیعت واپس فرما دیجئے۔ آپ نے پھر انکار فرمایا۔ آخر وہ اعرابی بلا اجازت چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ منورہ بھٹی کی طرح ہے، میل کچیل کو نکالتا رہتا ہے اور خالص چیز کو باقی رکھتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4190۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاج کے بعد تشریف لے گئے۔ اس نے کہا، اے ابن اکوع، تم مرتد ہو گئے ہو، اور ایک کلمہ کہا جس کے معنی تھے کہ مدینہ چھوڑ کر بادیہ میں رہنے لگے ہو۔ انہوں نے فرمایا، نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے بعد بادیہ میں رہنے کی اجازت دی تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4191۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کیا کرتے تھے کہ آپ کی بات سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اپنی طاقت کے مطابق۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4192۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم سمع و اطاعت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرتے تو آپ ہمیں فرماتے تھے کہ تمہاری طاقت کے مطابق۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4193۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے سمع اور اطاعت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تو آپ نے مجھے یہ کہنے کی تلقین فرمائی، اپنی طاقت کے مطابق اور ہر مسلمان سے خیر خواہی کروں گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4194۔ حضرت امیمہ بنت رقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم چند عورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ آپ نے ہمیں فرمایا، تمہاری استطاعت اور طاقت کے مطابق یہ بیعت تم پر لاگو ہوگی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4195۔ حضرت عبد الرحمن بن عبد رب القعبہ سے روایت ہے
کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا۔ وہ کعبے کے سائے میں بیٹھے تھے اور لوگ ان کے ارد گرد جمع تھے۔ میں نے انہیں فرماتے سنا کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ ہم ایک منزل میں اترے۔ ہم میں سے کوئی شخص ابھی خیمہ لگا رہا تھا، کوئی بطور مشق تیر اندازی کر رہا تھا اور کوئی اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے نکال رہا تھا کہ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا، نماز کے لیے اکٹھے ہو جاؤ۔ چنانچہ ہم سب اکٹھے ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے خطبے کے دوران میں فرمایا، جو بھی نبی مجھ سے پہلے گزرے ہیں ان پر ضروری تھا کہ اپنی امت کی ان باتوں کی طرف رہنمائی فرمائیں جنہیں وہ ان کے لیے بہتر سمجھتے تھے، اور انہیں ان چیزوں سے ڈرائیں جنہیں وہ ان کے لیے برا سمجھتے تھے، اور تمہاری اس امت کی خیر و بھلائی اس کے ابتدائی لوگوں میں رکھ دی گئی ہے۔ بعد میں آنے والوں پر بڑی آزمائشیں آئیں گی اور ایسے حالات طاری ہوں گے جنہیں وہ ناپسند کریں گے۔ بے شمار فتنے آئیں گے جو ایک دوسرے کے مقابلے میں ہلکے معلوم ہوں گے، ایک سے بڑھ کر ایک ہوگا۔ ایک فتنہ آئے گا، مومن سمجھے گا کہ یہ مجھے ہلاک کر ڈالے گا، پھر وہ فتنہ ٹل جائے گا اور اس کی جگہ اور بڑا فتنہ آئے گا۔ مومن کہے گا یہ ہلاک کن ہے، اس سے تو میں بچ ہی نہیں سکتا، پھر وہ بھی ٹل جائے گا۔ چنانچہ تم میں سے جو شخص چاہتا ہے کہ اسے آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے تو اس کو موت اس حال میں آنی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو اور لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرے جو وہ خود پسند کرتا ہے کہ میرے ساتھ کیا جائے۔ جو شخص کسی امام یعنی امیر کی بیعت کرے، اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے اور اسے دلی طور پر خلوص کا عہد کرے تو جہاں تک ہو سکے وہ اس کی اطاعت کرے۔ پھر اگر کوئی دوسرا شخص مسلمہ امیر سے حکومت چھیننے کی کوشش کرے تو اس کی گردن مار دو۔ راوی نے کہا، میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قریب ہو کر پوچھا، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب باتیں فرماتے سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں یقیناً۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4196۔ حضرت یحییٰ بن حسین سے روایت ہے کہ میں نے اپنی دادی سے سنا، وہ فرماتی تھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع میں فرماتے سنا، اگر تم پر ایک حبشی غلام امیر بنا دیا جائے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی شریعت اسلامیہ کے مطابق چلائے تو تم اس کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4197۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میری اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس شخص نے میری نافرمانی کی اس نے در حقیقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اسی طرح جس شخص نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے در حقیقت میری اطاعت کی، اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے در حقیقت میری نافرمانی کی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4198۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول یعنی اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، حضرت عبداللہ بن حذافہ بن قیس بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتری۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر میں امیر بنا کر بھیجا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4199۔